بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. حضرات گزشتہ مجلس میں جو آیت کریمہ آئی تھی اور وہ آیت کریمہ بڑی اہم تھی اور اس سے متعلق آپ حضرات کے سامنے موجودہ زمانے میں اسلام پر ہونے والے اعتراضات کو کس طرح آپ سمجھ کر اس کا جواب دینا ہے اس کے سلسلے میں تفصیل آئی تھی. اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، 1450 سال کا نیا دین نہیں ہے. اسلام وہی ہے جو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے. باقی جتنے مذاہب ہیں وہ نئے ہیں، اسلام تو پہلے سے چلا آ رہا. اس آیت نے ہمیں سمجھایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا. پھر سوال آپ سے یہی ہوگا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے؟ تو اس کا جواب میں نے موجودہ زمانے کی زبان میں سمجھنے کے لیے بتایا کہ اسلام کا سب سے فائنل اور آخری ورژن لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو وہی ہے پرانا، لیکن اس میں جو لاش ترمیمات تبدیلیاں ہونی تھی وہ کر کے اللہ نے دیا. باقی دنیا میں جو بھی بت پرست ہے، شرک ہے، اسی طریقے پر جو لادین مذہب کے لوگ ہیں، یہ سب چیزیں جدید ہیں. دین سب سے قدیم جو ہے مذہب ہے. یہ بات گزری. اب جو آیتیں میں نے پڑھی اسے سمجھیے. وما تفرقوا، اللہ فرماتے ہیں اور ان لوگوں نے جو آپس میں اختلاف کیا، الگ الگ فرقے بن گئے، کب یہ سب کچھ ہوا؟ بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا. علم آ چکا تھا، یقینی باتیں آ چکی تھی، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے دین میں الگ الگ تفرقے پیدا کیا. تفرقوں میں جو ضمیر ہے مفسرین کہتے ہیں اس سے مکے کے لوگ مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سب سے حقیقی اور یقینی علم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی آپ سے اختلاف کرے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تفرقوں میں جو ضمیر ہے اس سے اہل کتاب مراد ہے، یعنی اس سے پہلے اہل کتاب کے جو فرقے بنے تھے وہ علم آنے کے بعد، یقین آنے کے بعد بنے. کیوں ایسا ہوا؟ بغیم بینہم، آپس کی زدہ زدی میں. زد آدمی کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. زد جو ہے
آدمی کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، راہ پہ جو ہے وہ کچھ اسے سجائی نہیں دیتا۔ اسے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے، ہمارے بڑوں نے یہ بات کہہ دی ہے تو مجھے بس اسی کی بات لے کو چلنا ہے۔ بغیم بینہم وما تفرقوا، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر اس لیے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپس کی زندہ زندگی کی وجہ سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آگے کہ بھئی اگر ازل میں یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی کہ ان لوگوں کو اتنی مہلت دینا ہے تو ایک ہی لمحے میں ان کا قصہ تمام کر دیا جاتا۔ مکے کے لوگ بار بار کہتے تھے بھئی اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ جیسے کہ موجودہ زمانے میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کا اسلام سچا ہے، آپ کے اللہ یہ ہے تو ہم غلط ہیں، تو ہماری پکڑ کیوں نہیں ہو رہی، بلکہ ہم لوگ بہت اچھے کیوں جی رہے ہیں، بہت اچھے مزوں میں کیوں ہے۔ اسی طرح اسرائیل کا مسئلہ ہوا، دوسرا دنیا بھر میں جو مسائل ہیں، تو اس مسئلے کا جواب سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں ایک مدت لکھ دی ہے، اس مدت تک ان کو چھوٹ دینی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا، لیکن اس مدت کے لکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بہت عدل کرنے والے ہیں ان کو مہلت دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود ہم اگر آج اسلام کی حالت میں ہیں تو اس مدت کے لکھنے ہی کا فضل ہے، ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کو فوراً قبول کر کے اس زمانے میں سب کو ختم کر دیا جاتا تو ہم لوگ کہاں اسلام کی حالت میں ہوتے۔ تو اس میں فائدہ ہے۔ طائف سے واپسی کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستائے گئے تھے، جبریل دوسرے فرشتے آ کر جب خدمت پیش کی تو آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ میری قوم مجھے نہیں جانتی، اور آپ نے فرمایا یہ نہیں تو ان کی آنے والی اولاد میں تو کوئی ہوگا، ہم بھی انہی لوگوں میں سے کسی کی اولاد ہے۔ تو اللہ کے جو بھی فیصلے ہیں وہ برحق ہیں، سمجھنے کی ضرورت۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر نہ ہوتا وہ کلمہ، وہ بات جو لکھی ہوئی ہے، سبقت من ربک، تمہارے پروردگار کے پاس لکھی ہوئی جو ہے اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ ایک مخصوص مدت تک ان کو مہلت دینا ہے، لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، ان کا قصہ تمام کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ لکھی ہوئی ہے اس لیے اللہ ڈھیل دے رہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب کا ان کے بعد وارث بنایا گیا، یعنی یہود و نصارہ، اس کے بعد جو انبیاء کا سلسلہ چلا ہے، ان کو جو کتاب کا وارث بنایا گیا، وہ لوگ جو ہے شک کے خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، حق بات آنے کے باوجود بھی ان کو جو ہے ایک خلجان ہے، شک میں مبتلا ہے۔ جیسے کسی آدمی کو شک کی بیماری ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدھے گھنٹے تک اس کا وضو ہی نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ میں رمضان میں بھی دیکھتا ہوں، نارمل دنوں میں بھی دیکھتا ہوں، پہلی رکعت ختم ہو جاتی ہے وہ تکبیر اولیٰ ہی نہیں پڑھتی، پہلی صف میں کھڑے ہیں، تکبیر کے ساتھ کھڑے ہیں، پہلی رکعت ختم ہو رہی ہے تب تک بھی وہ رکعت ہی باندھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ کیا پڑھ رہے ہیں، آخر کیا ایسا پڑھنے کا ہے، کوئی چیز بھی تو پڑھنے کی نہیں ہے۔ فوراً آپ نیت کیے کہ بھئی ظہر پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اتنا آپ کے ذہن میں ہے کافی ہے، اللہ اکبر کہہ کے بعد، اس لیے کہ جتنے سیکنڈ آپ امام کی تکبیر سے آپ کے دیر ہوتے رہیں گے اتنا ثواب آپ اس سے محروم ہوتے رہیں گے۔ بہت سے دیندار 50 سال کے مصلی آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں آتے ہیں کہ امام رکوع سے اٹھ چکے ہیں تو اب وہ کیا کرتے ہیں، انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ کب امام صاحب 2 سجدے کریں، اٹھیں، اور اگر دوسری رکعت ہے تو اتحیات پڑھ کر اٹھیں تب جا کر عشاء۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو 30-40 سیکنڈ آپ نے امام کے بغیر گزارا ہے کھڑے ہو کر، کتنے ثواب سے آپ محروم ہوئے اس کا اندازہ ہے۔ امام کو جس حالت میں دیکھو شریک ہو جاؤ، سجدے میں امام صاحب ہیں فوراً آ کر ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ،
قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں، رکوع سے اٹھ چکے ہیں، اتحیات میں جہاں ہیں فوراً آ کر شریک ہوئے۔ بڑے نمازی لوگ، پرانے نمازی لوگ، پر کبھی کہیں نماز پڑھنے کا موقع ہو جاتا ہے، دیوتاؤں کھڑے انتظار میں رہتے ہیں کہ کبھی امام صاحب اٹھیں گے، ہم جو ہے شریک ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ان کے بعد لفی شک منہ مرید، وہ لوگ جو ہے شک کے خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس خلجان میں پڑے پڑے جو ہے اپنی جو ہے دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کی یہ جو آیت ہے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یہ آیت آیت الکرسی کے بعد اتنی جامع آیت ہے۔ آیت الکرسی اس لیے سب سے عظیم ہے کہ اس میں 10 قسم کے احکام اور 10 مضامین اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 چیزوں کو ذکر فرمایا، 10 جو ہے بڑے اصول بتائے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ خاص طور پر جو حضرات دین کی خدمت میں کسی بھی شعبے میں لگے ہوئے ہیں ان کو یہ آیت کریمہ اچھی طرح پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے اسے اگر ذہن میں رکھیں گے تو آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کبھی جو کیفیتیں آپ پر آتی ہیں جس سے طبیعت میں ایک بیزارگی یا خلجان ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ کیا ہے آیت کریمہ؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، مکی آیت ہے۔ مکے میں اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے جب بہت زیادہ مکہ المکرمہ میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہو چکا تھا۔ ایسے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں بس چاہیے کہ آپ ان کو بلاتے رہیں، دعوت دیتے رہیں۔ داعی کو ہمیشہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام کرتے رہنا چاہیے، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، دعوت کا کام یعنی اللہ کی طرف بلانے کا کام ہوتے رہنا چاہیے۔ نمبر 1 بات فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، دوسری بات اور آپ ثابت قدم رہیے، جمے رہیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ داعی صرف اللہ کی طرف بلانے کا کام کر کے اگر سمجھ رہا ہے کہ میرا کام ہو گیا تو کام نہیں اثر کرے گا، اسے خود بھی اللہ نے جیسے اسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرتے رہنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ کا اتنا حصہ 12ویں پارے میں گزر چکا، دوسری جگہ گزر چکا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقامت فی الدین کے حکم اتنا اہم اور اتنا بڑا حکم ہے کہ اس آیت کے حصے میں سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا، شیبتنی سورۃ ہود۔ کیوں؟ استقامت بڑی چیز ہے۔ آدمی اپنی روٹین کو تبدیل نہ کرے، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مسجد میں ہے تو سن رہا ہے، مسجد سے باہر نکلا تو نہیں سن رہا، جمعہ کا دن سن رہا ہے، ہفتے کے دن نہیں مان رہا ہے، خوشی میں ہے تو سن رہا ہے، غم میں آتا ہے تو اللہ کی بات نہیں سن رہا ہے، یہ کام نہیں چلے گا۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ کو جیسے حکم دیا گیا۔ جب نبی کو خطاب ہے تو ہم لوگوں کو کتنا زیادہ خطاب ہے۔ یہ واقعہ پہلے بھی بارہا سنا چکا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب 20 سال کا عرصہ رہے، پھر واپس جانے لگے۔ حضرت نے پوچھا کہ بھئی اتنے عرصے تک تھے اب جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت میں تو آپ کو بہت بڑا ولی بزرگ سمجھ کر آپ کی خدمت میں رہا، 20 سال رہا، دن رات خدمت کی، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، کبھی آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا، کبھی بغیر زمین کے اوپر کھڑے نماز پڑھتے ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اب یہ بھی بتاتے جاؤ کہ گزشتہ 20 سال جو تم میرے پاس رہے، کیا ان 20 سالوں میں کبھی تم نے کوئی چیز خلاف سنت مجھے کرتے ہوئے دیکھا؟ کہ پانی کبھی میں نے سیدھے ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ سے پی لیا، کبھی مسجد سے پیر نکالتے ہوئے سیدھے کی جگہ لیفٹ کی جگہ سیدھا نکال دیا،
کپڑے پہنتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے 20 سال میں ایک وقت کوئی کام خلاف سنت تم نے دیکھا؟ اس نے کہا حضرت یہ تو ہے کہ میں نے کبھی آپ کو کوئی خلاف سنت کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا اس سے بڑی کیا کرامت چاہیے؟ ہم 20 دن، میں کہتا ہوں 20 گھنٹے آپ کاپی پین رکھ کر ایک دن سنت کے مطابق زندگی گزار کر دیکھیں کتنی اس میں آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ 6 مہینے تک ایک آدمی ان کی خدمت میں رہا، جانے لگا۔ حضرت نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بیعت ہونے کے لیے آیا تھا لیکن آپ نے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی اس لیے جا رہا ہوں۔ حضرت گنگوہی نے پوچھا 6 مہینے میں مجھے کبھی کوئی کام خلاف سنت دیکھا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا اس سے بڑی کیا کرامت چاہیے؟ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے دین پر فوق الکرامہ۔ ایک آدمی خوشی میں اٹھتا ہے، پوری رات نمازیں پڑھتا ہے، لیکن دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ بھی فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مستقیم کماؤ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا اس کے مطابق زندگی کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تیسری بات ان کی خواہشوں کی اتباع مت کیجیے۔ جو لوگ اسلام کو نہیں مان رہے یا دین کی طرف رغبت جن کی نہیں ہے وہ فرمائشیں لے کر آتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ یہ تیسرا حکم۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابٍ، چوتھی بات، اور آپ کہیے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ نے جو بھی کتابیں نازل کی ہے سب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس سے گزرے ہوئے انبیاء کی تنقید سے بچ جاؤ۔ اگر آپ نے کہا میں توریت کو نہیں مانتا، میں انجیل کو نہیں مانتا، تو گویا آپ ایک نبی کو نہیں مان رہے، اور ایک نبی کو نہیں ماننا یہ ایماندار کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کو تمام انبیاء کو بھی ماننا ہوگا، ان کی کتابوں کو بھی ماننا ہوگا۔ ہاں یہ آخر میں کہا جائے گا کہ وہ تمام کتابیں برحق ہے، لیکن اللہ نے ان کتابوں میں بھی یہ بات کہی اور موجودہ قرآن میں بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی ہم تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہی ایک راستہ ہے، اسی کتاب کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں سبھی مذاہب صحیح ہے، ہندوازم بھی صحیح ہے، شیعہ بھی صحیح ہے، جو دین کو نہیں مان رہے وہ بھی صحیح ہے، بدھزم بھی صحیح ہے، یہودی بھی صحیح ہے، عیسائیت بھی صحیح ہے۔ اگر سب صحیح مذہبیں ہی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر قرآن مجید بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی ایک چیز چل رہی ہے، آپ ہی بتائیے کیوں آپ نکالیں گے اس فین جب ٹھیک کام کر رہا ہے تو آپ اس فین کو کیوں نکالیں گے؟ اس وقت ہی نکالیں گے جب پتا چلا کہ بھی اس سے اچھی چیز کی ضرورت ہے، اس سے قابل و مکمل کی ضرورت ہے، تب جا کر کریں گے۔ وَقُلْ آمَنْتُ، اور آپ کہیے کہ میں ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ نے نازل فرمائی کتابوں میں سے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، پانچویں چیز اللہ نے حکم دیا اور نبی آپ کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے تمہارے درمیان میں انصاف کرنے کا۔ مکے کے لوگ اگر کوئی مسئلہ اپنا لے کر آئے تو انصاف کے مطابق ان کا فیصلہ کیجیے۔ آپ کے پاس بھی کوئی آدمی آئے کوئی مسئلہ لے کر، آپ کے پاس علم ہے، شریعت کا علم ہے، تو آپ اسے انصاف سے ان دونوں کا فیصلہ کیجیے۔ نہیں علم ہے اسے صاف کر دیجئے کہ بھئی میرے پاس علم نہیں ہے، آپ جس کے پاس علم ہے اس کے پاس چلے جائیں۔ اس لیے کہ فیصلہ بڑا ہو چھوٹا ہو، 1 روپے کا ہو، 100 کروڑ کا ہو، میاں بیوی کا ہو، بچوں کا ہو، آپ کو جو ہے بہت زیادہ اس موقع پر انصاف کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف رشتہ دار ہے تو آپ بہک نہیں سکتے، دوست ہے بہک نہیں سکتے، اسٹیٹ کا آدمی ہے بہک نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا، نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کروں۔
اب اس کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، سامنے والے نہیں مان رہے ہیں، تو آپ کہیے اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اللہ ہمارے بھی پروردگار ہے، تمہارے بھی پروردگار ہے۔ لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، جو کچھ کریں گے ہمارے اعمال ہمارے لیے ہوں گے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جو کچھ تم کرو گے اس کے نتائج و اعمال وہ تمہارے لیے۔ یہ مکی صورت ہے جہاں مسلمان دبے ہوئے رہتے تھے، کمزور تھے، تو اب یہاں پر حجت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد جب اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، اللہ نے بتایا کہ اب کوئی بات لاتا ہے اسے بتائیں کہ بھی کرو، نہیں کرنا ہے تو اس سے کہیں گے کہ یہاں سے نکل لو، اب یہاں رہ کر جو ہے سب کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ لا حجت بیننا و بینکم، ایک آدمی کو آپ سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو آخر میں بات بتائی گئی، اب ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی بحث و بحث ہے، اب ہمارے اور تمہارے درمیان میں کوئی بحث و بحث ہے۔ دیکھیے ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، یہ امید لے کر آتا ہے کہ آپ اس کی طرفداری کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، آپ حق کی بات کرتے ہیں، تو اب حجت پر اتر جاتا ہے۔ تو اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اسے منا کر ہی چھوڑیں۔ جتنی دارالقضائیں ہیں انڈیا میں، اس میں دارالقضاؤں میں یہی بات پہلے نمبر پر بتائی جاتی ہے، جو بھی آتے ہیں میاں بیوی اپنے مسائل کو لے کر، کہ دیکھو بھئی تم لوگ خود اپنی خوشی سے آئے ہیں شریعت کا مسئلہ سمجھنے کے لیے، شریعت کا مسئلہ تم لوگوں کے لیے یہ ہے، اگر آپ خوشی سے مانتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مہربانی ہوگی، اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ عدالت کا اور پولیس کا قانون نہیں ہے کہ آپ کو ماننا ہی ہوگا، پہلے ہی نمبر پر بتایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود عدالت نے یہ فیصلے سنائے ہیں کہ دارالقضاء کے فیصلوں کو ہم نہیں مانتے۔ بھئی کوئی آدمی جب اسلامی طریقے پر اپنا فیصلہ خود حل کر لے گا تو اسے زبردستی نہیں ہے کہ وہ حکومت اس میں دخل دے۔ حکومت کے پاس کب مسئلہ جاتا ہے؟ جب یہ خود جاتے ہیں۔ اور یقین مانیے کہ جو لوگ اسلامی احکامات کے مطابق مسئلے کو سمجھ کر مان کر عمل کر لیتے ہیں، وہ بہت آسانی سے مسئلے کو نمٹ لیتے ہیں۔ اگر نہیں مانتے ہیں، عدالتی کارروائی اور دوسرے حکومتی کارروائیوں میں جاتے ہیں تو سالوں سال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کا عملی تجربہ میں دیکھ چکا ہوں۔ مہاراشٹر کے ایک علاقے میں ایک زمین پر 2 خاندانوں کا مقدمہ چل رہا ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی انڈیا کا سب سے قدیم اور لمبا کیس ہے۔ کتنے سالوں سے چل رہا ہے پتہ ہے؟ 150 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ دونوں خاندان لڑ رہے ہیں، کئی جج مر چکے ہیں، فیصلہ کرتے کرتے مر چکے ہیں۔ زمین کے اصلی کاغذات فارسی زبان میں، کیونکہ 150 سال پہلے مغلیہ سلطنت کا یہ تھا تو فارسی میں وہ اپنا کہہ رہا ہے، یہ اپنا کہہ رہے، دونوں چل رہے ہیں، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی جس آدمی کے پاس نوح علیہ السلام کی عمر ہو، سلیمان علیہ السلام کی دولت ہو، ایوب علیہ السلام کا صبر ہو، پھر وہ آدمی آئے۔ طلاق خلا کے مسائل کم سے کم 7 سال چلتے ہیں۔ 7 سال میں اگر خلا ہی ہونا ہے تو بتائیے کہ جو عورت ہے اس کی عمر 7 سال بڑھ جائے گی تو آگے اس کے لیے شادی کا مسئلہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 7 سال تو پہلے نہیں ہوتا، بڑے مسائل ہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان میں کوئی حجت نہیں، بحث و مباحثہ نہیں، جاؤ اللہ یجمع بیننا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب
کو جمع فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع فرمائیں گے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور انہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، وہ انہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ جب وہاں لوٹایا جائے گا تو وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے بحث و مباحثے سے کام، یہ آیت کریمہ میں جو باتیں بتائی گئی وہ بڑی اہم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے اور خود بھی اس پر عمل کرتا۔ ایک آدمی نماز کے اوپر لوگوں کو بلا رہا ہے، خود ہی مسجد کے باہر کھڑا ہے، آپ بتائیے اس کی بات کیا اثر کرے گی؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے جھوٹ مت بولو، خود ہی جو ہے سب کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، کیا اثر ہوگا؟ خاص طور پر جو لوگ دینی وضاحتہ میں ہوتے ہیں ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے حلیے سے پتہ نہیں چل رہا کہ کون سے مذہب کا ہے، کوئی مسئلہ۔ ایک آدمی پورا نیچے سے اوپر تک اسلامی وضاحتہ بالکل تشخص معلوم ہو رہا ہے، وہ کھلے عام کوئی غلطیاں کرے تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی لا علمی کا عالم یہ ہے، نمازی ہیں، وضاحتہ کپڑے داڑھی ٹوپی سب پہنے ہیں، لیکن غیروں کی چیزوں کو بھی اپنائے ہوئے ہیں، گلوں میں چین ہے، ہاتھوں میں چین ہے۔ اب ایک نوجوان جب دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی حضرت بھی تو پہنے، اس لیے کہ جو آدمی بھی داڑھی رکھا ہے، جھپا پہنا ہے، ٹوپی پہنا ہے، اسے حضرت کہتے ہیں۔ بھئی حضرت بھی پہنے، ہاتھ میں چین، گلے میں چین، بھئی پہنے تو کیا؟ حالانکہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں ایسے لوگوں کو خاص طور پر جب دیکھتا ہوں، ملتے ہیں، ہاتھ پیر پکڑ کر ان کو سمجھاتا ہوں۔ قریب میں بھی ایک صاحب کو دیکھا، طبیعت خوش ہو گئی، بالکل ٹوپی، کرتا پائجامہ، داڑھی ہے، آنکھوں میں سرما بھی لگائے ہیں، اور گنڈیاں کھولے ہیں تو اتنی موٹی چین گلے میں۔ ان کو لے جا کر بہت عاجزی سے، نہیں بھی جانتا تھا، میں سمجھایا کہ ایسا مت کرو، دوسروں کو بھی جو ہے حکمت ہے۔ سگریٹ پینا حرام ہے، لیکن ایک آدمی داڑھی ٹوپی رکھ کر سب کے سامنے پورے روڈوں میں لوگوں کو معلوم ہوا اس طرح پیے گا، تو بتائیے کہ اس سے نوجوانوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ جو دین کو نہیں جانتے ان پر کیا اثر پڑے گا؟ تو یہ اور ڈبل گناہ، انٹرسٹ پر انٹرسٹ کا حصہ ہو جائے گا، جسے ہمارے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں میٹر بنڈی، جو ہے سود پر سود کا حصہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس کا حکم دیا گیا ہے اس پر سیدھے چلتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے سلسلے میں بحثیں کرتے ہیں، بعد اس کے کہ اسے وہ مان چکے ہیں، اللہ کی ذات کو کچھ لوگ مان لیے ہیں، اب آپ ان کے ساتھ اللہ کی ذات کے سلسلے میں بحثیں کر رہے ہیں کہ بھی اللہ ہے تو کہاں ہے، ہمیں دکھتے کیوں نہیں، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا میں پھیلا ہوا ہے۔ خاص طور پر میں پچھلے بھی 2 ہفتے پہلے بتایا، ایک نام کے مسلمان ہیں صاحب جو بڑے رائٹر مانے جاتے ہیں، جاوید اختر ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نام کی جو چیز لوگوں نے پاک رکھا ہے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی مریں گے اٹھیں گے حساب کتاب ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود ان سے پوچھوں گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں بعد اس کے کہ اسے قبول کر چکے ہیں، ان کی حجتیں باطل ہیں۔ وہ جو حجتیں اور بحثیں کر رہے ہیں وہ باطل ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک، وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ بات بتائی گئی، آگے بھی کچھ باتیں ہیں اس کا ذکر آئے گا۔ 2-4 اہم امور کی طرف توجہ دلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی چھٹیاں چل رہی ہیں اسکولوں کی، تو اپنے بچوں کی نگرانی فرمائیے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دینی ہے، اور دوسری یہ کہ جو بچے ہیں وہ جو ہے وہ اپنے والدین سے جو ہے وہ
آپ اپنے بچے کی سخت نگرانی فرمائیے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس لیے کہ ملک میں معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آدمی طیش میں آ جاتا ہے، جہاں طیش میں آیا، غصے میں آیا، جوش میں آیا، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو پریشان کر دیتا ہے۔ چھٹیوں کی اوقات کی قدر کیجئے، وقت سے قیمتی کوئی شے نہیں۔ گھروں میں بچوں کے اندر دینی کتابوں کو پڑھنا اور دینی مزاج بنانا، نمازوں کو لانا لے جانا، اس کی طرف توجہ دیں اور دین کے سلسلے میں باتیں بتائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو سوشل میڈیا سے جہاں تک ہو سکے دور رکھیں، بہت دور رکھیں۔ یہ چیز بہت نقصان دہ ہے، امت کے لیے بڑی جو ہے پریشانی کا باعث ہے۔ آدمی سمجھ رہا ہے کہ سوشل میڈیا میں میرا بچہ کیوں ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ پریشانی اس کی وجہ سے آپ پر نہیں، پورے معاشرے پر، پوری امت پر آئے گی۔ اس لیے سوشل میڈیا سے بچوں کو غیر ضروری چیزوں سے دور رکھیے۔ اور دوسرا، برادران وطن کے بے سارے بے حد تہوار ہیں، اس موقع پر ان کا اپنا الگ انداز ہے، راتوں میں بھی دن میں بھی ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ آپ کو چھٹیاں ہیں تو ان اوقات کو گھروں میں گزارنا چاہیے۔ حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس وقت اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت نے اس میں ان تمام احادیث کو جمع فرما کر یہ بات ثابت کی، آدمی بغیر شدید ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ جائے۔ ضرورت ہے تو نکلو، باقی وقت گھر میں رہے۔ اور آج فیشن یہ ہو گیا ہے کہ آدمی 24 گھنٹے میں سے کوشش کر رہا ہے کہ 20 گھنٹے باہر ہی گزارے۔ 20 گھنٹے نوجوانوں کو دیکھو، اس نکڑ پر بیٹھے، اس چوراہے پر بیٹھے، وہاں بیٹھے، یہاں بیٹھے، 10 5 الگ الگ عمر کے الگ الگ جگہیں بیٹھے۔ حضرت نے اس کو تمام حدیث کو جمع کر کے فرمایا کہ آدمی فتنوں سے محفوظ ہونا ہے تو اسے چاہیے کہ ضرورت کے لیے گھر سے نکلے، ضرورت ہوتے ہی گھر میں داخل ہو جائے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لك الحمد والشكر يا الله، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا حبيبنا مولانا محمد وآله وسلم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.